بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے جو سوال ہے آپ کا، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں جی، ہماری ملاقات بھی اس طرح کے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ میرے خیال سے۔ جی اور شکوے شکایت دونوں طرف سے ہے۔ جی، کبھی ماں باپ شکایت کرتے ہیں اولاد کی اتنی محنت کے بعد بھی جو ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور کبھی اولاد شکایت کرتی ہے ماں باپ کی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہی کہنا چاہیں نا۔ جی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکوے ہیں دونوں طرف سے، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اولاد کو شکوے کا حق نہیں ہے۔ اولاد کو نہیں ہے؟ تو یہ بات جو ہے یہ تو ہے، لیکن یہ جو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ماں باپ چاہے جیسے ہوں، آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن نے اتنی تاکید کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے ماں باپ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ جی دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں جی، ان سے اف نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان سے جب بات کرو تو رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور سب کرنے کے بعد یہ مت سمجھو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ یا اللہ اپنے ساتھ کہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ اب یہاں پر آپ ایک سوال کریں گے جو بات ہو رہی تھی کہ کیا اگر ہمارے والدین ہمارے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہتر نہیں کیا، مثال کے طور کے اوپر جی جی، پیدائش ہوئی، ماں مر گئی، باپ کی ایج 25 سال ہے، 26 سال ہے، 28 سال ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی باپ کی آئی، اس نے کچھ ایسا اپنے کنٹرول میں لیا کہ یہ جو بیچارہ ماں کی طرف سے یتیم بچہ ہے اس کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ بالکل بالکل۔ اب آئیے صاحب اتفاق سے نانیال والے ٹھیک ٹھاک تھے، وہ لے گئے، انہوں نے پڑھایا لکھایا، انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، مولانا ہو گیا، آیت اللہ ہو گیا، واقعی باپ نے کچھ کیا اس کے ساتھ؟ سوال یہ ہے نا؟ جی تو کیا اس کو یہ حق ہے کہنے کا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ جی، یا اپنے باپ کو برا کہنے کا حق ہے؟ کیا اس پر اب بھی اس آدمی کے اوپر وہ آیتیں جو ہے وہ لاگو ہوں گی کہ باپ سے اف نہ کرو، جی جھڑکو مت؟ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ کیا ہی کیا ہے باپ نے، جی بالکل۔ اور اولاد بھی کہتی ہے، لیکن اس کے لیے بہترین رہنما ہمارے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہے، بے شک بے شک۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک جملہ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ نے بھی ممکن ہے سنا ہو، آپ نے بھی ممکن ہے بیٹا سنا ہو، کہ شکر ادا کیجیے جی، کہ جیسے رہنما ہم کو ملے ہیں نا اہل بیت کی شکل میں، کسی کے پاس کسی کے پاس بالکل۔ نہیں ہے۔ ہے نا۔ ان کی دعائیں بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہے، جو دعا کی دعا ہے اور تربیت کی تربیت۔ پڑھتے ہوں گے میرے خیال میں ناظرین میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ماہ مبارک رمضان میں دعائے سحر پڑھتے ہوں گے۔ جی، دعائے سحر دو ہیں، ایک چھوٹی والی ہے ایک بڑی ہے۔ لمبی دعا جو دعائے ابو حمزہ شمالی، صومالی کے نام سے مشہور ہے، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی کس سی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی۔
رک کے ہم پہلے اس دعا کا فقرہ نقل کرنے سے پہلے ایک سوال کریں. کیا آدمی سوچ سکتا ہے, یہ دعا کس سے ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ نہیں, پاسبل نہیں. جی, ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں. ورنہ پھر ہم کیسے شیعہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اگر ایسا ہے اٹس امپاسبل. بٹ دعا میں اس طرح کا جملہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں. جی, یہ گویا دعا کے بہانے سے ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے امت. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ آپ دعائے ابو حمزہ صومالی میں جب پڑھیے گا تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ جہاں امام فرماتے ہیں اجزہما بالاحسان احسانا, پالنے والے اگر میرے باپ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو بھی ان کے ساتھ اچھا کر. یہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن اگلا فقرہ جو امام کا ہے فرماتے ہیں وَبِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَانًا, اگر انہوں نے برا بھی کیا ہے تو پالنے والے ان کو معاف کر دیں. ٹھیک, یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. یعنی امام اس دعا کے ذریعے بتا رہے ہیں تمہارا باپ اچھا ہے برا ہے, سمجھ گیا. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں, اسی ذیل میں آ گئی ہے, بڑی زبردست حدیث ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو روایت کے لیس فیہن رخصہ, جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کو. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کو آپ کو شریعت کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ہے, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. نمبر 1 وفاء العہد, اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے, کچھ عہد و پیمان کیا, آپ کو پورا کرنا ہوگا. الی البر والفاجر, سامنے والا چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. جی اوکے, یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ, بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے اسلام کا. وفاء العہد الی البر والفاجر, عہد کو پورا کرنا, وعدے کو وفا کرنا, چاہے آدمی سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو. اداء الامانہ الی البر والفاجر, امانت کا واپس کرنا, ادا کرنا. آپ یہ کہہ کہ کسی کا مال نہیں ہڑپ سکتے, ارے صاحب وہ تو بدماش ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, نہ, آپ کے پاس اس کی امانت ہے, وہ چاہے جیسا ہے, اس کے اعمال کا حساب خدا لے گا, آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اس کی امانت آپ کے پاس ہے, آپ اس کو لوٹائیے. وبر الوالدین برین کان او فاجرین, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیکی. برین کان او فاجرین, چاہے یہ لوگ اچھے ہوں یا برے, چاہے یہ لوگ برے ہوں. جی, ہر حال باپ میں باپ ہے, ماں ماں. کہلے صاحب تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے اللہ ہے نا. آپ جو ہے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. آپ بیٹے ہیں, بیٹے کی طرح رہیے. انہوں نے اچھا کیا ہے, اللہ ان کو جزا دے گا, آپ تو نہیں دیں گے نا. انہوں نے برا کیا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے, اللہ ان سے سمجھے گا. اور ایک روایت میں آپ کو سنا دوں, اسی لیے میں نے روک کے آپ کو کتاب اٹھائی کہ آدمی کا غریب صاحب یہ کہاں سے کہہ دیا, اس لیے حوالہ اس کا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آق صرف اولاد ہوتی ہے؟ ابھی تک یہی سنتے ہوئے آئے ہیں. ہے نا؟ تو پہلی بات تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آق جو ہے وہ آٹو سسٹم ہے. اچھا, آق کیا نہیں جاتا, آق ہو جاتا ہے. جی کیا مطلب؟ خود بخود. جو رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ہیں جی ہمارے والدین کے تحت, ہم اگر اس کو پورا نہیں کرتے, چاہے ہمارا باپ کہے یا نہ کہے, ہم آق ہیں. اچھا, زبانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہماری جو ذمہ داری تھی, ہم وہ ذمہ داری اگر پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ آپ ہیں. آق ہیں. ایک کبھی کبھی اگر یہ آٹو سسٹم نہیں تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ کبھی کبھی, جس میں روایت ہے, میں آپ کا وقت نہیں, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ٹھیک ہے, شریف ہے, سب کچھ ہے, باپ خوش خوش اس دنیا سے چلا گیا, مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے. جی اچھا, یہ بھی پاسبل ہے. یس, مرنے کے بعد آنکھ ہو جائے گا. باپ مر گیا, 10 سال ہو گیا, پلٹ کے آپ اس کی قبر پر نہیں گئے, آپ نے اس کو فاتحہ نہیں پڑھا, جی سمجھ گیا. تو ہو سکتا ہے زندگی میں آپ نیک تھے, لیکن مرنے کے بعد آپ نے والدین کو فراموش کر دیا, آنکھ ہو جائیں گے. الٹا بھی ہے, آنکھ ہو گئے ہو, باپ آنکھ, ماں آنکھ کر کے مری ہے, لیکن اتنی نیکی کی بعد میں ان کا قرضہ ادا کر دیا, ان کی نمازیں پڑھوا دی, ان کا حج کروا دی, اتنا کہ ان کی روح خوش ہو گئی, آنکھ ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جو ہے یہ آٹو سسٹم ہے, جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. جی سمجھ گیا. اگر ہم وہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آنکھ,
تو کیا صرف بیٹوں ہی پر ذمہ داری ہے باپ کے لیے؟ جی سوال ہوگا نا. سوال جی جی باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے حق الولد علی الوالد, بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ, کہ اس کا نام اچھا رکھے قرآن پڑھنا سکھائیں. اور اس کی تربیت اچھی کرے. جی. یہ باپ کے اوپر بیٹے کا حق ہے, یعنی باپ کا فرض ہے. خوب, اس سے دور نہیں بھاگ سکتا نہیں کوئی بھاگ سکتا. جی اب بیٹا اگر اپنی رسپانسبلٹیز کو پوری نہیں کر سکتا تو وہ تو آنکھ ہے, اور اگر باپ رسپانسبلٹیز کو پوری نہیں کرتا تو جی وہ بھی آنکھ ہے. ہاں, تو بیٹے کو تو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. جی چونکہ یہ آٹو سسٹم ہے تو جس خدا کی طرف سے اولاد آنکھ ہوتی ہے اسی خدا کی طرف سے والدین بھی آنکھ ہو سکتے ہیں. اب میں چونکہ یہ بڑا ٹف میٹر ہے, جی کوئی بھی ہمارے ناظرین سب یہ کہاں سے, وہ یہاں سے ہے. میں آپ کو یہ روایت سنا دوں, وسائل الشیعہ سے انہوں نے نقل کیا ہے. یہ کتاب ہے مرحوم شہید دستغیب رضوان اللہ علیہ کی گناہان کبیرہ. اس میں پیج نمبر 151 151 پر انہوں نے نقل کیا وسائل الشیعہ کے حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلزم الوالدین من العقوق, والدین کے عاق ہونے کی بھی وہی چیزیں ہیں, یعنی وہی اسباب ہیں, ما یلزم الولد لہما من عقوقہما, جس بنا پر اولاد ہو عاق ہوتی ہے اسی بنیاد پر والدین بھی عاق ہوتے ہیں. جی. تو اولاد عاق ہوتی ہے کب؟ جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. جی. تو والدین عاق ہوتے ہیں کب؟ جو اپنی ذمہ داری جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اسلام ایک طرف دیوار کو عدل پلاسٹر نہیں پسند ہے. کرتا, جی. برابر سے کہتا ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود, جو آپ کا مین سوال تھا اس پر واپس آؤں, اس کے باوجود وہ قدرت کی طرف سے عاق ہیں, اللہ کو جو سزا دینا ہے دینا ہے. جی. لیکن آپ بیٹے ہیں, آپ کو بلیم نہیں آپ اولاد بلیم ہیں. نہیں کر سکتے. آپ کو بلیم کا حق نہیں ہے. آپ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سمجھایا ہے, ان کے لیے دعا کرو, اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پالنے والے اگر اچھا کیا ہے ان کے ساتھ اچھا کر, برا بھی کیا ہے میرے ماں باپ ہیں, اللہ ان کو معاف کر. معاف کر دیں. جی. ہمارا سب یہاں پہ ایک آنکھ کی بات ہو رہی ہے, پر آج کل کے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ آنکھ مطلب کیا ہوتا ہے, کیا ہو جائیں گے. آنکھ کا مطلب ہے ایک چیز, اگر یہاں جو ہے وہ مجھ کو روایت مل جائے, پہلے تو میں ایک چیز ہے کہ آنکھ ہوتا کب ہے آدمی. جی یہاں پر جو میں نے کہا نا کہ آٹو سسٹم ہے, اس پر دو ایک روایت ہے. من ادرک والدہ ولم یؤد حقہما, جو والدین کو پالے. ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ جو ہے وہ 2 مہینے کا تھا کہ ابا مر گئے, جی 6 مہینے کا ہوا کہ اماں مر گئی, اس کو کیا پتا. من ادرک والدہ, ماں باپ کو پالیا اس نے, ولم یؤد حقہما, اور ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, فلا غفر اللہ لہ, جبریل نے کہا ایسے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. پیغمبر نے کہا فقلت آمین, میں نے کہا الہی آمین. ہو گئی نا بات. خوب. من نظر الی ابویہ نظر ماقت, دیکھیے آنکھ کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں سنا رہا ہوں, اگر کوئی باپ کو خالی غصے سے دیکھ لے, سمجھ گئے آپ, وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ, یہ دیکھیے وہ جملہ پھر آ گیا, باوجود اس کے کہ ماں باپ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے, جی جی, اس کے بعد بھی اگر آدمی غصے سے ماں باپ کو دیکھ لیتا ہے, لم یقبل اللہ لہ صلاۃ, اللہ اسے کی اولاد کی نماز قبول نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب یہ ہے کہ جو ہے وہ آنکھ جو ہے اس کی سزا, آپ نے کہا نا آنکھ کہتے کس کو, جی. آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. اچھا اوکے, وہ چاہے تو بہت جتنی بڑی بات عبادت, ہو جائے. ہاں جی. وہ چاہے جتنی عبادت کرے. ایک روایت ہے کہ بین الانبیاء والبار درجۃ, انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ان کی کلاس ایک ہے جنت میں. اچھا, العاق الفراعنہ والعاق درکۃ, فرعون اور آق کے والدین جہنم میں ان کی کلاس ایک ہے, کیٹیگری ایک ہے. ایک ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آنکھ کا حال یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا جو ہے وہ عبادت کرتا رہے, اگر آنکھ کے والدین ہے
تو ایسا انسان، روایت کہتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. ولا یجدها عاق ولا قاطع رحم. لیکن جو عاق والدین، جسے ماں باپ ناراض ہیں، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو نہیں سن سکتا. اور وہ جو خاندان کا خیال نہیں کرتا، اس کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہے. جی. تو آگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جی، جائے. یعنی عام الفاظ. پھر کہتے ہیں کہ آگ سے کہو چاہے جتنا عمل کرو کچھ قبول ہونا نہیں ہے. نہیں ہے. جی، یعنی ہم اگر اسے وہ سمجھیں عام زبان میں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو پروردگار کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے. بالکل. تو یہاں ہم نے ساجد بات کی نوجوان کی. اب اگر ہم نظر ڈالیں بچوں پر اور ساتھ ہی آج کے دور پر، تو میڈیا کا ایکسپوجر کافی زیادہ ہے. کووڈ کا زمانہ ہے، بچوں کے ہاتھ میں فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں. تو وہیں اب بچے ایک الگ مینٹالٹی کے ساتھ سوچتے ہیں. تو جب ماں باپ اپنی سوچ بچوں پر لگانا چاہتے ہیں یا بچوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو بچوں کو بہت برا لگتا ہے. وہیں اگر بات دین کی آ جائے یا دین کے متعلق کچھ پیرنٹس سمجھانا چاہے تو اب بچوں کو لگتا ہے ان پہ برڈن ڈال دیا جا رہا ہے. تو ایسے زمانے میں خاص کر آج کے دور میں بچوں کو دین سے کس طرح جڑا رکھا جائے؟ دیکھیے، تربیت کے سلسلے میں ہم کو ایک سلیقہ بتایا گیا ہے، وہ چاہے اپنی اولاد کیوں نہ ہو. ڈنڈا، حتیٰ تبلیغ میں بھی ڈنڈا مار تبلیغ کوئی پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ اپنی اولاد کیوں نہ ہو. جی. اس کو عملی طور پر امام حسن حسین علیہ السلام نے بتایا نا، وہ بوڑھے آدمی تھا، کا وضو ٹھیک نہیں تھا. جی. تو کہہ سکتے ہیں نا، شرم نہیں آتی یار، آپ کو بڈھے ہو گئے، آپ کو جو ہے وضو کرنا نہیں آتا. یہی ہوتا ہے آج کل. یہی ہوتا ہے نا آج کل. جی. امام نے کیا کہا؟ چچا میاں ذرا دیکھیے گا ہم لوگوں کا وضو ٹھیک ہے. دونوں میں تو ایک تربیت کا سلیقہ ہوتا ہے. اولاد ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے نا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم لوگ کو سختی ایک سلوشن لگتی ہے. نہیں، سختی سلوشن نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں. بلکہ روایتوں میں گائیڈ لائن موجود ہے کہ حتیٰ تم کو پتا ہے تمہارے لڑکے نے یہ کام غلط کیا ہے تو تربیت کا تقاضا کہ آپ باز پرس کیجئے ان سے. لیکن روایت کہتی ہے کہ اسی جو ہے وہ باز پرس کے دوران ان کو ہلکا سا کہیں اشارہ دے دو کہ جس میں وہ اپنی بچت بیان کر سکے. اچھا، موقع دے، صفائی موقع دے دو تاکہ وہ بہت زیادہ بور نہ ہو، سمجھ گیا؟ ورنہ زیادہ وہ ہوگا پھر ہٹ جائے گا، پھر ٹوٹ جائے گا. چنانچہ میں اپنے ساتھ قصہ سناتا ہوں. دیکھیے ہوتا ہے نا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا رہتا تھا، فیض آباد میں وہیں پڑھتا تھا. انٹرمیڈیٹ وہ ہاتھ سے کیا اس نے، اب لکھنؤ میں پڑھ رہا ہے انٹیگرل. انٹرمیڈیٹ کا جو ان کا رزلٹ آیا تو ایسا ظاہر سی بات ہے کہ بایو سے پڑھنے والا کم نمبر سے تو کام چلے گا نہیں. تو وہ ان کا نمبر جو ہے فرسٹ کلاس ہونے کے باوجود مگر جو توقع تھی وہ نہیں، اس سے کم آیا. اب اس لڑکے نے، اچھا اس کا باپ سعودی عرب میں ہے، میرا بھائی جو ہے، اس کو سنا تو وہ بگڑ گیا، اور گھر چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. تو اس کا میرے پاس فون آیا کہ وہ پاپا نے نکال دیا ہے گھر سے. میں نے کہا پاپا نے نکالا ہے نا، تم میرے ساتھ ہو، ٹینشن مت لو، میں آ رہا ہوں. خیر میں پہنچا. میں نے کیا ہوا؟ کل نمبر کم ہو گیا. تو اب میں نے اس کو، میرے ذہن میں روایت تھی کہ لڑکوں کو بچنے کا راستہ بتاؤ خود. میں نے کہا بیٹا یہی تو میں تم سے سمجھاتا تھا کہ اسکول میں نیتا گیری زیادہ مت کرو، ورنہ جو ہے پریکٹیکل میں ٹیچر تم کو دبا دے گا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور اس کو چانس مل گیا، کہنا جی میرا اس میں نمبر کم نہیں، وہ پریکٹیکل میں سر نے کم. تو اس کو ایک بہانہ، دین یہی سکھاتا ہے. تربیت آپ کو کرنی ہے نا تو آپ بہت ٹائٹ مت ہوئیے. اس کو آپ کوئی راستہ دکھائیے کہ وہ بہانہ بنا سکے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. اگر آپ نرم رہیں گے تو امید باقی ہے اس کے ٹھیک ہونے کی. لیکن شروع سے زیادہ سختی کریں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سختی کارگر ہو. اگر پیرنٹس نرم بھی ہو تو بچے ڈسکس کر لیتے ہیں دل کی بات. بچوں سے دوستوں کی طرح اگر آپ بات کیجیے نا تو وہ زیادہ کارگر. پر اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے نا، اگر زیادہ دوستوں کی طرح بات کرنے لگے تو بہت چھوٹ مل جائے گی، بچے اس کا ناجائز فائدہ بھی. ایک دم ہی اپنے کی اوقات نہ گرا دیجیے نا، تھوڑا بیلنس، ظاہر سی بات ہے اس کو بیلنس تو کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے سماج میں، جیسے ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور آج کا اگر آپ دور دیکھیں تو بچے خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں مولانا صاحب.
ایسے میں مطلب پیسہ مانگنا، کوئی مقرر کرنا، یہ دیکھیے اس پر جو ہے آپ کو تو کچھ نہ کچھ روک لگانی پڑے گی. جی مطلب والدین کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس عمر تک ذمہ داری ہے، مطلب اب بچہ بڑا ہو چکا ہے، 18-20 سال کا، 21 سال کا ہو گیا، ایسے میں بھی ڈیمانڈز کرے بچے جب. دیکھیے ذمہ داری ہم آپ کی خدمت میں عرض یہ کریں کہ جب تک اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے اور جب تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہاں یہ میچور ہو گیا ہے، یہ خود فیصلے لے سکتا، تب تک آپ اس کو گائیڈ کرتے رہیے. اچھا تب تک ہمیں لگا رہنا، بلکہ یہاں تک ہے حتیٰ شادی بھی کہ اگر ماں باپ جو ہے سمجھ گئے آپ اولاد کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں اور نہ کریں، اس سے کچھ گناہ ہو جائے آپ شریک ہیں اس کے جرم میں. اچھا یس تو ماں باپ کو اٹھانا یہ چاہیے اگر پاسبل سب کی ہے. نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور آپ اٹھا سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، ہاں پاسبلٹی ہے، تو آپ اس کو کیجیے، یہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں ہے. مطلب جاتے جاتے ہم چاہتے ہیں کہ پیغام کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہیں گھر میں، تو اس میں کسی طرح کا کوئی مطلب دو طرح کی بات نہیں ہے، دونوں کے لیے دین اسلام نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے. نہیں اس پر ہم جاتے جاتے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس پر ہم کو 10 منٹ چاہیے. اچھا آپ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا جی کہ اسلام کی نظر میں لڑکا کیا ہے، لڑکی کیا ہے. تو میری آپ سے خواہش یہ ہے کہ آپ اس وقت ہم کو اجازت دیجیے، اگلے میں